اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 220 اور 221، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی صرف دنیا میں غور و فکر نہ کرو، آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو۔ تو یہاں ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ بہت سے لوگ دنیا کے امور میں تو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کو آخرت کی فکر بالکل نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں لیکن دنیا کے امور کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتدال کیا ہے؟ فکر کرو کس کی؟ دنیا اور آخرت کی۔ دونوں میں جب آپ غور و فکر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ آخرت کے لیے کچھ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور پھر انسان بہت سے حقائق تک پہنچتا ہے کہ دنیا کی خوشی غموں سے گھری ہوئی ہے، دنیا میں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، دنیا میں انسان کے پاس نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے۔ کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو 100 سال کی بھی زندگی ملے ہو، وہ کچھ عرصے بغیر کسی فکر و پریشانی، بیماری اور تکلیف کے اس نے گزارا ہو۔ خواہ کوئی دنیا کا طویل ترین عمر پانے والا ہو، انتہائی مالدار ہو، کوئی بھی ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ تھا کوئی فوت ہو جاتا، خصوصاً جنگوں میں جو لوگ فوت ہو جاتے اور ان کے بچے پیچھے رہ جاتے تو یہ ضرورت تھی کہ ان کی پرورش کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ سوال تھا کہ انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے یا ان کا کھانا پینا الگ کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ یتیموں کے ساتھ تم کوئی بھی معاملہ کرو جس میں ان کی بھلائی مقصود ہو، تم کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور تم ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُفْسِدَكُمْ، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فسادی کون ہے، کون ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ من المصلح، یعنی اپنی اصلاح سے ان دونوں کا فرق، اپنی اصلاح کرتے رہو کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ ہے۔ پھر جو تم نے کیا ہوگا وہ اسی کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا۔ کس اعتبار سے؟ تمہیں حکم ہوتا تم یتیموں کو رکھو بھی اور ان کا کھانا پینا سونا سب الگ الگ رکھو، پھر بڑی مشکل ہو جاتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ حکیم، حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کام میں، اس کے حکم میں حکمت ہے، لہذا وہ کبھی تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا کہ جس کے ذریعے تم مشکل میں پڑو۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی طلب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں، اور یتیموں کے ساتھ سلوک اور کسی بارے میں کسی پر بھی مبنی ہوتا تھا، احتیاط اور تقوی پر مبنی ہوتا تھا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، اس حصے سے خاندانی زندگی کے احکامات آئیں گے۔
اسلام میں خاندانی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام صرف تفریح پر مبنی نہیں ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے اور انجوائمنٹ کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ فیکٹر ختم ہو تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں۔ شادی کا مقصد ایک خاندان تعمیر کرنا ہے، نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے، نسل انسانی کی بقا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے، اپنی عزت اور عظمت کی حفاظت بھی ہے، نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں انسان کے واضح ہدایت دی ہیں، کچھ شرائط بھی رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں شوہر اور بیوی پر۔ حدیث سے ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ نکاح کی بنیادیں دین پر ہونی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عورت سے 4 چیزوں پر شادی کی جائے: اس کے مال پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی پر اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ تو دین والی کو ترجیح دو۔ یہ صرف عورت ہی کے لیے نہیں، مرد کے اندر بھی اس کوالٹی کو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح ادا کر سکیں۔ بظاہر دیکھنے میں شادی ایک خوشگوار سی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ 2 افراد پر مشتمل ایک طویل سفر ہے، جس سفر میں بہت سی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا اس سفر کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ دین سے بالکل باہر ہیں، یعنی کفر یا شرک کی حالت میں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح منع فرمایا ہے۔ عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرنا ورنہ اختلاف رہے گا، کیونکہ ایمان اور شرک یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح منع کر دیا کہ وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں۔ ایک مشرک عورت سے بہتر مسلمان لونڈی ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں مسلمان مردوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں، حتیٰ یؤمنا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر داخل نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ ولا امۃ مؤمنہ، ایک غلام سیدھی سادھی مومن ان پڑھ عورت، خیرun، زیادہ بہتر ہے، من مشرکتن، مشرک عورت سے، کیونکہ ایمان کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ایک طرف مشرک عورت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، خاندانی نسب بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، جاب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ہر وہ چیز ہے اس عورت کے اندر جو ایک مرد کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اور اس کے دل کو بھا سکتی ہے۔ پھر بھی کیا کہا؟ ایمان پر کمپرومائز نہیں کرو۔ کیا کوئی مسلمان عورت دیکھ کر، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس میں کم ہو، پھر وہ بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت کو بھی کسی مشرک مرد سے نکاح کر کے نہ دو۔ عورت کے ولی سے کہا، مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے لیکن عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ماموں یا خالو ولی نہیں ہوتا، ددیال میں سے باپ یا اس کے بھائی، حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں۔ والعبد مؤمن، اور البتہ مومن غلام مرد معمولی اسٹیٹس کا، خیرun، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، خواہ وہ تم کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسلامی نگاہ سے یہ نکاح نہیں ہوتا، اسلام اس شادی کو قبول ہی نہیں کرتا، پھر سارا تعلق زنا کی بیس پر ہوگا۔
کیوں نہ کرو شادی وہاں؟ کیونکہ اولئکا یہ لوگ یعنی اہل مشرک لوگ یدعون الی النار آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ ایسے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہے جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، یعنی دونوں عبادت گزار ہوں تاکہ اس دنیا میں جنت بھی میں بھی اکٹھے رہ سکو، کیونکہ مرتے ہی جدائی پڑ جائے گی، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے ایمان عقیدے عمل کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے گا۔ شوہر کا کیا بیوی کے کام نہ آئے گا اور بیوی کی نیکی شوہر کے کام نہیں آئے گی۔ والمغفرتی بِإِذْنِی اور اللہ بخشش کی طرف بھی بلاتا ہے، آؤ میں تم کو معاف کر دوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اے آدم کے بچے، تو میرے پاس اتنے گناہ لایا کہ زمین بھر دی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میری بخشش بھی ویسی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کرسچن عورت ہے اور محسنات میں سے ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور کسی غلط کام میں نہ پڑیں اور ان کی آخرت بھی نہ بگڑے۔ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی نقصانات ہیں، کیونکہ عقیدے کی کشمکش ہے، اس میں صرف مرد اور عورت کے درمیان ہی نہیں، پھر اولاد میں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات یعنی پھر باہمی نباہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پھر وہ مسلمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔